اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے، بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام، اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم۔ ہیومن نالج جو ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے۔ اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے، اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ تو گویا کہ ان علمہ آدم الاسماء کلہا، تمام نام سکھا دیے کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے پوٹینشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا۔ یہ پوٹینشل علم ہے، ہیومن نالج، جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے ریویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، ایک ہے ایکوائرڈ نالج، انسان خود علم حاصل کرتا ہے۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا، کان سے سنا، نتیجہ نکالا، اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا، اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا۔ یہ کمپیوٹر ہے بہت بڑا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر معلوم ہوا، کچھ چکھ کر معلوم ہوا، کچھ سونگھ کر معلوم ہوا، کوئی اور نتیجہ نکلا، اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور یہ عقل، جو فائدہ اخذ کرتی ہے، جو اس کو پروسیس کرتی ہے، اس تمام جو سینس ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سینس آرگنز کے ذریعے سے۔ یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان۔ اس نصف صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا، یا فزکس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری جو لائن ہے اسے کچھ پتہ نہیں۔ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہذا جو ایکسپلوژن کہا جائے، دھماکہ ہوا ہے علم کا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورژن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے آبسولیٹ ہو جاتی ہے۔ کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا، تو آپ یہ سمجھیے کہ اقبال نے جو شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اور یہ مہ کامل بنے گا کب؟ جب دجال کی شکل اختیار کرے گا۔ دجال کون ہوگا؟ جو ان تمام قواعد طبیعہ کے اوپر قابو پا لے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا، اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں، وہ اسی علم آدم، ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے، اور ان قواعد طبیعہ کو وہ ہارنس کر لے، قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے۔ کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300ویں کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری، پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شعلہ نکلا، اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے۔ پتھروں کو ٹکراؤ، آگ پیدا کر لو۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی، آگ، انرجی۔
اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی، وہ آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور کب کیا ہے، ایٹمک انرجی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا ہے، اللہ عالم۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت ارضی کے ساتھ۔ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی، آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سول سرونٹس ہیں، تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے، آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، کوئی کسی خدمت پر مامور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں۔ جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی، اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا درخت بن چکا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے، اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی قابل ہے۔ باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ العلیم، کل علم کا جاننے والا تو ہی ہے۔ الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔